بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ فرعون حضرت مشطہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا ہی تھا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناز ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی ہے اور ایک بے گناہ عورت کا بھی ناحق قتل کیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں سے چن کر اس کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دوبارہ سے دربار میں آیا۔ اب پھر اس نے لوگوں کو بلوا لیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا اور یا پھر وہ اپنی اس بات سے باز آ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوا لیا۔ وہ تو ملکہ تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنائے ہوا ہے، تجھے اب محل والی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے اپنا معبود مان لے۔ وہ کہنے لگی کہ اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب بتائیے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان میں بے لباس کر دیں گے، مرد کو کتنی شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بالآخر عورت تھی اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ آپ سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ پھر بھی ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا کہ اچھا، اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لیٹا دو، تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال کو الگ کر دو۔ اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے، مگر اس چیز کو وہ برداشت کر رہی ہے۔ اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی، مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچی لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر مرچی ڈال دی گئی تو مچھلی کی طرح سے تڑپنے لگ گئی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور ایک دعا مانگی، اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
اے میرے پروردگار، مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ، شہادت کی موت نصیب ہوئی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔